ایاکم الکسل، دیکھو خبردار سستی کاہلی مت کرنا. فإن ربکم رحیم، تمہارا پروردگار بڑا رحیم ہے. امید ہے کہ میں اس حدیث کے معنی کو واضح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. امام نے شروع کہاں سے کیا گفتگو کو؟ خبردار سستی کاہلی تن آسانی تن پروری مت کرنا، چونکہ تمہارا پروردگار رحیم ہے. اس کا تعلق کیا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے کہ دیکھو سستی مت کرنا، پروردگار بہت عذاب دیتا ہے خطرناک. جب آپ بچے سے کہیں دیکھو سستی مت کرو، اسکول میں ماسٹر صاحب سزا دیں گے. جب آپ کو یا مجھے گھر میں بچپنے میں سستی سے ڈرایا جاتا تھا تو کیا کہا جاتا تھا؟ دیکھو سستی مت کرنا، نقصان ہو جائے گا. امام کہہ رہے ہیں سستی مت کرنا، تمہارا رب رحیم ہے. اس کا رب کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب رب امام سمجھا رہے ہیں. یشکر القلیل، نہایت کم عبادت بھی جو تم انجام دیتے ہو نا، خدا اس کا بھی تمہارے لیے شکریہ ادا کرتا ہے. یعنی اتنے کاہل کام چور سست اور ڈھیلے ڈھالے مت بنو کہ کم ترین جو اچھا کام ہے اس کو بھی چھوڑ دو. دیکھو تو صحیح کہ تمہارا رب کتنا رحیم و کریم ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کم از کم کر لیا کرو، اس میں سستی مت کرو. 5 وقت کی نماز کو اگر آپ بلائیں پورا وقت میں نماز آدھا گھنٹے میں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، 20 منٹ نہیں لگتا تمام نمازیں. اگر آپ دیکھیں اسٹاپ واچ دیکھیں فجر میں کتنا ٹائم لگا، ظہر عصر میں مغرب عشاء میں کتنا لگا. ٹھیک ہے یہ اچھا. جس کو نہیں پڑھنی اس نے ایک تماشا مچا رکھا ہے، کھیل تماشا ٹھکوسلے بازی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی. یہ تہمت تو حر پہ مت لگائیے. آپ مقتل پڑھیے، جا کر تاریخ پڑھیے. اس کے جواب میں میرا اس سوال کے جواب میرا سوال یہ، حر نے کون سی نماز قضا کی تھی؟ اور اب ایک اور جواب دے دوں اپنے عقیدے کے لحاظ سے جو ہمارا عقیدہ ہے. امام معصوم جس کے عمل پر کہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، تو آپ اپنے اس دور کے اعمال کو امام معصوم کی زندگی میں جو موجود چیزیں اس سے مقابلہ مت کیجئے. اس کو میں مزید پھیلانا وہ عیسائی تھا آیا جنت میں چلا گیا، یہ کیسے؟ تو پھر ہم کیسے؟ وجود امام معصوم کی ولایت لامتناہی ہے. آپ کی نہیں سمجھ، آپ یہاں پر توضیح مسائل کے غلام ہیں. آپ اسی کے ذریعے چلیے، آپ مت مقابلہ کیجئے جب امام معصوم کا طبعی انسانی وجود سامنے ہے اور امام کیا فیصلے کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس طرح سے دیکھا امام نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ بڑا بھاری کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. امام نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا؟ امام حسن مجتبی نے اس کو اپنے گھر میں بلایا مسکرا کر کہ جو ان کے والد ماجد کی شان میں جسارت کر رہا تھا. آپ ایسے شخص سے دوستی رکھیں گے آج؟ تو امام کی سنت تو یہ کہ جو برا کہہ رہا تھا اس کو گھر میں لائیے. آپ یہ اس طرح سے سمجھنا چھوڑ دیجئے. یہ 1.5 رتی تولہ ماشا عقل کے ذریعے امامت کو مت سمجھیے. خوب سمجھیے اس بات کو. امام ہوتے تو کیا کرتے؟ امام ایسا ہوتا تو امام نے یہ کیا، یہ سب باتیں مت کیجئے. اگر یہ ہوتا کہ امام ہوتے تو کیا کرتے، تو توضیح مسائل کو اٹھا کر رکھ دیے تاخچے پر آپ، اور مرجع سے کہیے ایک جملہ لکھ دیجئے، سوچو بیٹھ کر امام ہوتے تو کیا کرتے. یہ 2.5 3 4 ہزار مسئلے جو آپ کا دیکھیں، ہر آدمی کا مرجع تقلید ہے. بس آپ اپنے مرجع تقلید، وہ اپنے مرجع تقلید کے ساتھ، میں اپنے مرجع تقلید کے ساتھ. تو یہ چیزیں سوچنا چھوڑ دیجئے. کہیں پر پوری توضیح مسائل میں لکھا ہے کہ کہیں جب پھنس جاؤ تم کسی مسئلہ شرعی میں تو دیکھنا سوچنا امام ہوتے تو کیا کرتے. لکھا ہے؟ نہیں. کہیں پر حدیث ہے ایسی کوئی جو آپ سے مخاطب ہو؟ نہیں. تو پھر یہ کون سی غلط فکر آپ کے درمیان رواج پا رہی ہے؟ آتھینٹسٹی کو چیک کر کے بات کیجئے، توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. لہذا فرمایا کہ تمہارا رب کم ترین کاموں پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. ان الرجل لا یصلی رکعتین یرید بہما وجہ اللہ، کوئی شخص آتا ہے قربۃ الی اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، فیدخلہ اللہ بہما الجنہ، خدا اسی 2 رکعت کے ذریعے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ امام فرمایا خبردار سستی مت کرنا، تمہارا رب رحیم و کریم ہے، قلیل ترین عمل کا شکر ادا کرتا ہے. اس سستی والے جملے کا اس سے رشتہ اور تعلق سمجھ میں آیا؟ یعنی امام فرما رہے ہیں خدا کے لیے کم ترین کام تو کر لیا کرو، تمہارا رب رحیم اور کریم ہے. یہ سستی اس معنوں میں نہیں ہے کہ جو دنیاوی سستی ہو، یہ سستی ہے اس معنوں میں کہ جو خدا سے نزدیک کرنے کے سلسلے میں. کیا مطلب؟ یعنی تمہارا خدا بڑے کم کاموں پر خوش ہو جاتا ہے جو تم خلوص سے انجام دیتے ہو. خدا کے لیے اتنے کم کاموں میں تو سستی مت کرو. وَإِنَّهُ لَيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ تَطَوًّعًا، اور کوئی ایک قربۃ اللہ 1 درہم صدقے میں دیتا ہے خدا کی خاطر، فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، خدا اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے.